السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ ناظرین، کیا دنیا کی آخری رمضان کی کوئی نشانی ہے؟ کیا واقعی 2025 میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آنے والا ہے؟ کیا قیامت کی بڑی نشانیوں میں رمضان المبارک کا کوئی خاص ذکر آیا ہے؟ تو ناظرین، آج ہم انہی سوالات کے جوابات اور رمضان المبارک کے فضائل اور برکات مستند احادیث اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تلاش کریں گے تاکہ حقیقت اور افواہوں میں فرق واضح ہو سکے۔ ناظرین، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ تک دین کی صحیح معلومات قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں پہنچائے اور ساتھ ہی ان باتوں کی حقیقت بھی واضح کرے جو دین کے نام پر مشہور ہو چکی ہیں، تاکہ آپ اصل دین کو سمجھ سکے اور کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ لہٰذا آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی صحیح معلومات حاصل کریں۔ ناظرین، رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ مقدس مہینہ ہے، جسے نیکیوں، رحمتوں اور برکتوں کا موسم کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، رمضان کے حوالے سے قرآن و حدیث میں بے شمار فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن میں رمضان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ترجمہ: رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ ناظرین، یہ آیت اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت کو بیان کرتی ہیں کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا جو انسانیت کے لیے ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت اور اس پر غور فکر کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ حدیث رمضان کی روحانی برکات کو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ بندی نیکیوں میں سبقت لے جائے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ گناہ کم ہو، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو بہکانے میں رکاوٹ محسوس کرے۔ اسی طرح شعب الایمان میں بھی ایک حدیث ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات ہے۔ ناظرین، یہ حدیث رمضان المبارک کی تقسیم کو بیان کرتی ہے کہ پہلے 10 دن رحمت کے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالی کی بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں، دوسری 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالی اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرتا ہے، اور آخری 10 دن دوزخ سے نجات کے ہیں جن میں اللہ تعالی بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ابن آدم کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ ناظرین، اس حدیث میں رمضان المبارک کی ایک منفرد فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر اللہ تعالی خود عطا فرمائے گا، جو اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی طرح ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ جس نے کسی روزہ دار کو افطار کروایا اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ ناظرین، یہ حدیث رمضان المبارک میں سخاوت اور دوسروں کی مدد کی ترغیب دیتی ہے کہ اگر کوئی کسی روزہ دار کو افطار کروا دے تو اسے بھی روزہ دار جتنا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک میں ایک مبارک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، لیلۃ القدر رمضان کی 10 راتوں میں سے ایک رات ہے جو عبادات کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔
اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ترجمہ، لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کی پچھلی تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس حدیث کی جس میں دنیا کی آخری رمضان کی کچھ علامات ذکر ہے۔ ناظرین، امام نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں ایک حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک چیخ ہوگی، شوال میں ہنگامہ، ذوالقعدہ میں قبائل الگ الگ ہو جائیں گے، اور ذی الحجہ اور محرم میں حاجیوں پر حملہ ہوگا۔ محرم 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 آپ نے 3 بار فرمایا۔ افسوس افسوس، ان مہینوں میں لوگ بڑی تعداد میں قتل کی جائیں گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ چیخ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، رمضان کی درمیان میں جمعہ کی رات ایک زوردار آواز ہوگی جو سونے والوں کو جگا دے گی، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گی، اور 2 شیزاؤں کو ان کے حجروں سے باہر نکال دے گی۔ یہ جمعہ کی رات ہوگی، اور اس سال میں بہت سے زلزلے آئیں گے۔ جب تم جمعہ کی صبح فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، دروازے بند کر لو، کھڑکیاں بند کر لو، اپنے آپ کو ڈانپ لو اور اپنے کان بند کر لو۔ جب تم اس چیخ کو سنو تو اللہ کے لیے سجدے میں گر جاؤ اور کہو، سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس۔ جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو نہ کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ناظرین، اس حدیث میں مستقبل کے بعض واقعات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ رمضان کی درمیان میں جمعہ کی رات ایک زوردار آواز یعنی چیخ ہوگی جو لوگوں کو خوف زدہ کرے گی۔ اس کے بعد شوال میں ہنگامہ آرائی اور جنگی ہوگی، ذوالقعدہ میں قبائل کے درمیان اختلافات پیدا ہوں گے، اور ذی الحجہ اور محرم میں حاجیوں پر حملے ہوں گے۔ ناظرین، آج کل کچھ لوگ اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2025 میں دنیا کا آخری رمضان ہوگا، اور اس روایت کو بار بار بیان کر رہے ہیں اور اسے قیامت کی آخری علامتوں میں سے ایک سمجھ رہے ہیں۔ ناظرین، جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جس میں رمضان کی مخصوص علامات اور دنیا کی آخری رمضان کا ذکر کیا گیا ہے، تو مستند احادیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ بہت سے لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، لیکن محدثین نے اس حدیث کی سند کو ضعیف یا موضوع یعنی منگڑت قرار دیا ہے۔ ناظرین، بلا شبہ قیامت کی بڑی نشانیاں احادیث میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے، جیسے دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ لیکن قیامت کس سال آئے گی یا رمضان کا آخری مہینہ کب ہوگا، اس بارے میں کوئی صحیح اور مستند روایت نہیں ملتی۔ جو لوگ 2025 کو قیامت یا آخری رمضان سے جوڑ رہے ہیں، وہ یا تو قیاس آرائیوں کا شکار ہے یا ضعیف اور موضوع روایت کو بنیاد بنا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کی خاص گھڑی جس میں قیامت واقع ہوگی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دین کی معلومات کو صرف مستند اور تحقیقی بنیادوں پر قبول کرے، اور بغیر تحقیق کی کسی بھی افواہ یا غیر مستند روایات کو پھیلانے سے گریز کرے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہوں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں۔